یہ ہے مقبوضہ بلوچستان۔ آج اتوار 14 جنوری سال 2024 ہے۔ بلوچستان ٹوڈے سے آج کی علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان الیاس بلوچ۔ کیچ میں پاکستانی فوجی قافلے کو بم حملے میں نشانہ بنایا گیا۔ بی ایل ایف نے حملے کی ذمہ داری قبول کر لی۔ آئی ایس پی آر نے حملے میں 5 اہلکاروں کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے۔ بلوچستان کے مختلف شہروں میں اسلام آباد میں جاری لاپتہ افراد کے لواحقین کے جاری دھرنے کے حق میں مظاہرے کیے گئے۔ کوئٹہ جبری گمشدگیوں کے خلاف احتجاج جاری، لواحقین نے اپنے کیسز جمع کرا دی۔ زر آباد مشقے کا رہائشی دکاندار مسلح افراد کی فائرنگ میں ہلاک۔ کوئٹہ پولیس اہلکار فائرنگ میں قتل کر دیا گیا۔ مسٹنگ میں نامعلوم نشے کی نعش برآمد۔ ضلع کیچ کے مرکزی شہر تربت میں نقاب پوش بندوق بردار افراد نے خفیہ ایجنسیوں اور پاکستانی فوج کے حکم پر کار ریلی نکالی۔ علاقائی ذرائع کے مطابق مذکورہ مسلح افراد کا تعلق مقامی ڈیتھ اسکواڈ سے ہے، جن کا مقصد علاقے میں خوف ہراس پھیلانا ہے۔ کیچ بلیدہ کے علاقہ گلی میں پاکستانی فوجی قافلے کو بم حملے میں نشانہ بنایا گیا اور فائرنگ کی گئی۔ اس حملے کی ذمہ داری بلوچستان لبریشن فرنٹ بی ایل ایف کے ترجمان میجر گوہرام بلوچ نے قبول کرتے ہوئے جاری بیان میں کہا ہے کہ بلوچ سرماچاروں نے کیچ کے علاقہ بلیدہ گلی میں جمعہ اور ہفتے کی درمیانی شب 3 بجے پاکستانی فوجی قافلے کو آئی ڈی دھماکے میں نشانہ بنایا، جس میں 5 اہلکار ہلاک اور میجر سمیت 2 اہلکار زخمی ہو گئے۔ دھماکے کے بعد فوجی قافلے کو گھیر کر جدید ہتھیاروں سے حملہ کیا گیا، جس میں انہیں کافی نقصان پہنچا۔ دوسری جانب پاکستانی قابض فوج کے ترجمان آئی ایس پی آر نے جاری بیان میں کہا ہے کہ بلوچستان ضلع کیچ کے علاقے بلیدہ میں مسلح افراد نے بم اور فائرنگ میں 5 فوجی اہلکار ہلاک کر دیے ہیں۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی کی جانب سے بلوچ نسل کشی کے خلاف اسلام آباد دھرنے کے تیسرے دور میں ہفتے کے روز بلوچستان کے شہر آوران، ہب چوکی، اتھل، جھاؤ، بندر اور کوہلو میں شہریوں کی جانب سے احتجاجی ریلی نکالی گئی اور مظاہرہ کیا گیا۔ ہفتے کے روز پہلا احتجاج بلوچستان کے شہر ضلع آوران میں ہوا، جہاں کثیر تعداد میں لوگوں نے ریلی میں شریک ہو کر بلوچ یکجہتی کمیٹی کے اسلام آباد دھرنے سے اظہار یکجہتی کے لیے جمع ہوئے اور بلوچستان میں جاری ریاستی تشدد کا خاتمہ اور جبری لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے نعرہ بازی کی اور مطالبہ کیا کہ اسلام آباد دھرنے کے خلاف طاقت کے استعمال کو بند کیا جائے۔ عوامی حلقوں کے مطابق آوران کا یہ احتجاج شہر کی تاریخی عوامی احتجاجی مظاہرہ تھا، جس میں ہر طبقہ فکر کے لوگوں نے بھرپور شرکت کی۔ اس طرح آوران کی تحصیل جھاؤ میں بھی علاقہ مکینوں کی جانب سے ریلی نکالی گئی اور بلوچ لاپتہ افراد کی بازیابی کا مطالبہ کیا گیا، جبکہ اس دوران مظاہرین نے اسلام آباد پولیس اور انتظامیہ کے خلاف بھی شدید نعرہ بازی کی اور جبری گمشدگیوں کے خاتمے سمیت لاپتہ افراد کے بازیابی کا مطالبہ کیا۔ اس طرح بلوچستان کے صنعتی شہر ہب میں بھی بلوچ یکجہتی کمیٹی کی احتجاجی کال پر عوام سراپا احتجاج بنے اور پریس کلب کے سامنے دھرنا دے دیا۔ ضلع ہب کی تحصیل بندر، اتھل میں بھی ریلیاں نکالی گئیں اور شاہراہ پر لاپتہ افراد کی تصاویر کے ہمراہ دھرنا دے دیا۔ دریں اثنا ہفتے کے روز اسلام آباد دھرنے سے اظہار یکجہتی کے لیے بلوچستان کے علاقہ کولو میں نوجوانوں کی جانب سے موٹر سائیکل ریلی نکالی گئی، جہاں مظاہرین نے سرفراز بگٹی اور جمال ریسانی کے خلاف نعرہ بازی کی، جو ڈیتھ اسکواڈ کے گینگ چلاتے ہیں۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی نے اپنے احتجاج کے تیسرے دور میں اس سلسلہ وار احتجاج دوران آج بلوچستان کے علاقہ سبی، واشوکا اور خضدار میں احتجاجی مظاہروں کی کال دی ہے، جبکہ عوام کو ان ریلیوں میں شرکت کرنے اور لاپتہ افراد کی بازیابی، بلوچ نسل کشی خلاف آواز اٹھانے کی درخواست کی ہے۔ وائس فار بلوچ مسنگ پرسن کی جانب سے لگائے گئے کیمپ کو 5302 دن مکمل ہو گئے۔ اس موقع پر مختلف مکاتب فکر کے لوگوں نے کر لواحقین سے اظہار یکجہتی کی۔ لاپتہ نثار احمد ولد محمد اسحاق کے خاندان والوں نے آ کر ان کے قوائف جمع کیے اور انہوں نے کہا کہ 11 جون 2015 میں مچ قبرستان سے انہیں لوگوں کے سامنے فورسز نے اغوا کر لیا، جو تاحال لاپتہ ہیں۔ اس طرح حافظ مطیع اللہ پرکانی ولد شمس الحق کے خاندان والوں نے کہا کہ انہیں 15 اگست 2023 کو ببری کانک سے اور جمیل احمد بادینی ولد عبدالسلام کے خاندان والوں نے
कहा कि उन्हें 22 अक्टूबर 2021 में सरियावरोड कोटा से लापता किया गया है, जो ताहाल लापता है। मगरबी बलूचिस्तान के इलाका जराबाद के मरकजी शहर जोलो में नामालूम मुसल्लह पुरजो सवारों ने दुकान में घुसकर पिस्टल से फायर करके मशरकी बलूचिस्तान के इलाका मशके के रहायशी 45 साल जाहिर वलद वली मोहम्मद नामी शख्स को हलाक कर दिया और फरार हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मकतूल मशरकी बलूचिस्तान से 2020 में आए दिन की पाकिस्तानी फौज कशियों तंग आकर मगरबी बलूचिस्तान हिजरत करके चले गए थे और वहां दुकानदारी करते थे कि उन्हें दो मुसल्लह कार सवारों ने हफ्ते की सुबह तकरीबन 11 बजे उनके दुकान में घुसकर पिस्टल से 2 गोलियां मारकर कत्ल कर दिया और फरार हो गए। बाद अज़ा मकामी पुलिस ने नाश तहवील में लेकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया और मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। आपको मालूम है, मशरकी बलूचिस्तान से आए रोज की पाकिस्तानी फौज के शुरू से तंग आकर हजारों खानदान अफगानिस्तान, मगरबी बलूचिस्तान, ईरान अलावा दीगर खलीजी ममालिक, यूरोप, कनाडा, अमेरिका वगैरह हिजरत करके मुहाजरत की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। नकल मकानी करने वालों में ज्यादा वो खानदान हैं जिनके प्यारे पाकिस्तानी फौज से साथों जिबरी लापता या हलाक किए जा चुके हैं।